آپ کے دل میں، تمہارے دل میں قرآن کا درد اتنا پیدا ہوا، اس کی عظمت کا، تو اگر یہی قرآن کملی والے کے حوالے سے نہ آتا تو کیا تو اس پر ایمان لاتا؟ بول، نہیں لاتا۔ تو مطلب ہے کہ جو بات کملی والے کے ذریعے سے ہو کر آئے، یا وہ حدیث ہوتی ہے یا قرآن ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو چونکہ کملی والے کے دل پر نازل ہوا اور زبان سے ظاہر ہوا، نکلا، تو اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کی زبان سے اپنے کلام کو ظاہر کیا۔ پہلے محبوب نے بولا، اس لفظ کو دہرایا، اس میں محبوبیت کے مزید لطف آیا۔ وہ تو زبان سے پاک ہے، اس نے اس کی زبان سے کہلوایا کہ کلام میرا ہے، بول تو۔ ٹھیک ہے؟ تو اس کا تجھے جس طرح دکھ ہے نا آج، تو جس پر نازل ہوا ہے نا، اگر اس کی کوئی توہین کرے، اس کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کرے، میں یہ نہیں کہتا کہ تم رسولوں کو اللہ کے ساتھ ملا دو، اللہ کی کرسی پر بٹھا دو، اس طرح وہ تصرف ثابت کرو جو ان کے لیے ثابت نہیں ہے، جو حضور نے منع فرمایا ہے۔ میں اس قسم کی تعلیم نہیں دیتا، اس عقیدت کو میں خود بھی نہیں اس کا قائل اور نہ میں مانتا ہوں۔ وہ مقام جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے کہ یہ میرے چنیدہ اور برگزیدہ ہیں، میں نے ان کو چنا ہے۔ ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا، اگر ان کے ساتھ حضور سید الانبیاء کے ساتھ اگر کوئی ایسا سلوک کرے تو اسی طرح تمہارا میرا فرض ہے کہ ہم سڑکوں پر نکل آئیں، کیونکہ قرآن اور کملی والا الگ الگ نہیں ہیں۔ نطق پر، گفتگو پر، بات پر، بھائی کملی والے نے کہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو تب مان رہے ہو نا؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا تم اللہ کی بات سنتے رہتے ہو پہلے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کا انداز گفتگو ہے؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے قرآن کے قرآن ہونے کی؟ حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو ایک دفعہ کہنے سے ایمان آ گیا، تو ایک دفعہ جس کا کہنا اتنا ایمان پیدا کر دے، اس کے متعلق اگر خود کوئی بات کرے تو وہ مرنے مارنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ تو وہ غیرت بھی دل میں جاگ کر رکھو کہ جب ناموس مصطفیٰ کا ٹائم آئے اس وقت بھی اسی طرح نکلو جس طرح قرآن کے لیے نکلے ہو، اور قرآن کے لیے جس طرح نکلے ہو اسی طرح صاحب قرآن کے لیے بھی نکلو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی عزت و تکریم اور اس کے فہم کا جو ایک مرتبہ ہے وہ عطا فرمائے۔ صرف حفظ کی طرف آپ توجہ نہ دیں، اس کو سمجھنا اللہ نے سمجھنے کے لیے اتارا ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے یا یاد کرے، دو معنی، تو عمل کرے۔